بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ القریب المجیب والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ وجعلہ لنا قدوة وهو الحبیب قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ آج ماہ سیام ماہ رمضان کی 29 تاریخ، رب کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں، کل 30واں روزہ ہو جائے، ہو گیا الحمدللہ، نہ ہوا تو آج کے سبق کو ایمان کی اقسام اور ایمان باللہ کا آخری سبق سمجھیے، اور آج کا سبق بھی انتہائی زیادہ اہم ہے۔ نقطوں کی شکل میں بات کروں گا اور بہت ساری ایسی باتیں آج ہو جائیں گی جو آپ سنتے ہیں لیکن ان کا جواب آپ کو معلوم نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بڑی قیمتی بات اور بڑی نازک بات ہے۔ لفظ حاضر جو ہے نا، یہ کبھی بھی احترام کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے کے دربار ہوا کرتے تھے قاضی کے، تو کسی آدمی پر کوئی مقدمہ ہوتا، فرض کیجئے اس کا نام ہوتا عبداللہ، تو وہ جو آواز دینے والا تھا وہ باہر کھڑے ہو کر کیا کہتا؟ عبداللہ حاضر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ کو بلایا جاتا تھا۔ پھر وقت بدلا، یس سر نو سر گو کم سٹ سٹینڈ آ گیا، ورنہ ہم جب بچپن میں پڑھا کرتے تھے اسکول میں تو نام لیا جاتا تو طالب علم آگے سے کیا کہتا؟ نہ یس سر بات کی بات ہے، حاضر جناب، درست ہے یا نہیں؟ پھر پرانے زمانے کے بادشاہ، راجہ مہاراجہ، فلاں بندے کو حاضر کیا جائے، اور آج بھی کسی بھی سرکاری محکمے کو بندہ 2 نمبری کرتا کہتا ہے اس کو لائن حاضر کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ حاضر جو ہے نا، یہ احترام یا ادب کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ حاضر، یہ ان دونوں ہستیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے بارے میں لفظ کیا ہے؟ قریب۔ آیت کیا پڑھی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کیا کہیے کہ اللہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوۃ الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ دوسرا مقام سورہ قاف 26واں پارہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں پتہ ہے اس کا نفس اس کے دل میں کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ حاضر کا استعمال نہ اللہ کے لیے درست ہے اور نہ نبی علیہ السلام کے لیے درست ہے۔ دوسری بات، کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ بات غلط بھی ہے اور درست بھی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا ذرا، ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، یہ بات غلط بھی ہے اور
اب آپ کہیں گے ایک ہی بات ایک وقت میں غلط اور درست کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ رب کائنات وجودی طور پر ہر جگہ موجود ہے، اللہ فی کل مکان، یہ عقیدہ باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پوری کائنات ایک کتاب کی طرح اللہ کے سامنے کھلی پڑی ہے، ایک ایک ذرے پر اللہ کی نظر ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تو یہ عقیدہ کیا ہے جی؟ درست ہے۔ اور یہ انفرادیت صرف میرے اللہ کی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ بنیادی طور پر مسلمان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی ایک سازش ہے۔ کیوں؟ قرآن کے تو یہ عقیدہ خلاف ہے ہی، یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ قرآن نے جس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا نا، اس کی ایک ایک جزئی بھی مس نہیں کی، چھوڑی نہیں، وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ اس قدر گہرائی میں ہے کہ انسان اس پر غور کرتا چلا جائے تو حیران ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی سورہ یوسف کی آیت ہے 102، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں نا، یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اگلی بات وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مل کر سازش کر رہے تھے نا، تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ کون کہہ رہے جی؟ اللہ کہہ رہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اکٹھے بیٹھ کر سازش کر رہے تھے کہ ہم اس کو سجدہ کریں گے، قرآن کے مطابق اس وقت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ آگے چلیے، بلکہ تھوڑا سا پیچھے آئیے، سورہ آل عمران، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک داستان بیان کی۔ داستانیں تو ایک سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک داستان ہے سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ نہیں ہے کہ رب کائنات نے کسی عام لڑکی کو پکڑا اور عیسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے، نہیں۔ قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب مریم کی والدہ عمران کی بیوی، جس کا نام روایات میں حنا آتا ہے، حنا، ہا نون اور آگے گول تا کہہ لیں، جب اس نے یہ نظر مانی کہ الہ العالمین میرا پیدا ہونے والا بچہ آپ کی راہ میں وقف ہوگا، اور یہ بات پھیل گئی معاشرے میں کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ ہمیں تو شعور نہیں ہے نا، استاد جی سمجھ نہیں آتی پیسے کتنے دئیے؟ اوے اللہ کے بندو، مجھ سے پوچھو، میں ان حالات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہاں تک میں کوئی پھولوں کی سیج پر بیٹھ کر نہیں آ گیا، میں نے ان ہاتھوں سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران کاریں دھوئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، جوتے پالش کیے ہیں میں نے ان ہاتھوں سے، لاہور جب میں پڑھتا تھا۔ اور اب مجھے جب وہ کہتا نا استاد جی پیسے کتنے دئیے، میں کہتا ہوں لاؤ ادھر، جو میں نے سہا ہے سب کی تو میں کفالت نہیں کر سکتا، لیکن 2 4 5 طالب علم
جو کہ انتہائی غریب گھرانوں سے، اور ایسے طلباء ہیں دینی مدارس میں، کوئی بیچارہ وہ تراڑ کھل آزاد کشمیر سے آیا ہوا ہے، کوئی بیچارہ وہ بہاولپور سے آگے کوڈ والا بنگلہ مروڑ سے آیا ہوا ہے، کوئی ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے۔ صورتحال کیا ہے کہ اس بیچارے کے پاس آنے جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا، 4 مہینے 5 مہینے وہ اپنے گھر نہیں جا پاتا، ایک سوٹ میں 2 سال گزار دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے طلباء کو سامنے آئے بغیر آنے جانے کا کرایہ دے دیا، سال میں 2-3 سوٹ لے دیے، کو جوتوں کا جوڑا گرمی کا سردی کا لے دیا، سردی کا موسم آیا کوئی جیکٹ لے دی، اس کے لیے میں طریقہ کار ہے، میرا ایک سیٹ اپ ہے۔ تو وہ دور تھا کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ یہ بچہ دین کے لیے وقف ہوگا، تو وہ جو بنی اسرائیل تھے اس دور میں، انہوں نے کہا جی ہم اس بچے کی کفالت کریں گے، یہ اپنے ماں باپ کے گھر پرورش نہیں پائے گا، کس لیے ہم نے اللہ سے جنت لینی ہے۔ تو بچہ پیدا ہوا، لیکن بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ اب ظاہر بات ہے ایک وقت میں ایک آدمی اس کی کفالت کر سکتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ آپس میں قرعہ اندازی کر رہے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ان کے پاس موجود، اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ذرا دوسری طرف آنا چاہوں گا۔ اگر نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر و نادر مان لیا جائے تو سب سے پہلے اسراء اور معراج کا کھاتا گول کرنا پڑتا ہے۔ کیوں جی استاد جی؟ نبی علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کی ضرورت تھی، جبریل جو آئے اٹھیے نبی علیہ السلام چلیے، آپ کہتے چل بھج جاؤ نیما ہو کے، میں پہلے وہاں موجود ہوں۔ معراج پر جانے کی ضرورت تھی بڈی صاحب، جبریل کہتا آئیے جی براق پر بیٹھیے، آسمانوں کی طرف سفر، بیٹھا رہو چپ کر کے، میں پہلے ہی اتنے موجود ہوں۔ کیا یہ بات آپ کی عقل مانتی ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر و نادر مانا جائے تو سفر طائف کی چھٹی، ہجرت مدینہ کی چھٹی، سفر خیبر کی چھٹی، غزوہ تبوک کی چھٹی، اور مولوی صاحب کی اپنی چھٹی، اپنی ایمانداری سے بتائیے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ایک ہے مجھ سے کوئی بڑا ہو، کوئی بزرگ ہو، وہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بسا اوقات مجھ سے جونیئر لیول کا کوئی آدمی عالم دین آ جائے نا مسجد میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا میں کیا کرتا ہوں، اسے مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ ایک عزت ہے کہ احترام ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سب سے پہلے اسراء کی بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ عقل سے ماورا معاملات ہیں، اور وہاں پر سارے کے سارے نبی انتظار کر رہے تھے کہ امام الانبیاء آئیں گے تو وہ امامت کروائیں گے۔ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود ہے، تو جماعت آپ ہی کرائی ہوں پیا۔ ذاتی واقعہ سنیے، مسجد نبی میں نا استاد جی بڑے بڑے ڈرامے لگتے تھے۔ میں اب کا مجھے پتہ نہیں، اس وقت مسجد نبی صرف رمضان میں 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، باقی دنوں میں عشاء سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد وہ بند کر دیتے تھے، اور تہجد کی اذان سے گھنٹہ پہلے کھولتے تھے۔ رمضان کا مہینہ، میں یونیورسٹی آیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، صبح جمعہ تھا، میں نے کہا چلتے ہیں۔ رات کے 2-2:30 بجے میں پہنچا، تو جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ میں بتا دوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں نا، فرض کیجئے کہ یہ محراب عثمانی ہے، یہاں سے 3 صفحے چھوڑ کر راستہ ہے صاحب، اور آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ اچھا، اب میں جب مسجد نبی میں پہنچا تو 24 گھنٹے مسجد نبی کے محراب میں ایک پولیس والے کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک صاحب الجھ رہے ہیں،
اب وہ بیچارہ اردو پنجابی نہیں جانتا، یہ عربی نہیں جانتا، دونوں ہی گنگے۔ میں گیا تو میں چونکہ دونوں ہی جانتا تھا، تو میں نے سب سے پہلے اس پولیس والے سے پوچھا، میں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہادہ مجنون خربان پاکستانی مخ معافی تعبان۔ تو ہم سمجھ آ گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے یہ بد دماغ پاکستانی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس پاکستانی سے کہا، میں نے کہا سرکار کیا معاملہ ہے؟ کہتا بھابی گستاخی میں شرم نہیں آتی یا نہیں آتی؟ میں نے سمجھانا کہ نبی علیہ السلام زندہ نے تے یہ مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بات سنو، آپ اس کے ساتھ مت الجھو، میرے ساتھ آؤ۔ میں تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھتا تھا، اور چونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، اس لیے میرے آنے سے پہلے 2-4-10 بندے وہاں بیٹھے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہاں جی، میں نے کہا بیٹھو ذرا۔ چلو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا، لوگوں نے سلام کی، دعائیں دیں، سوالات شروع کر دیے۔ مجھے کہتا جی وہ بندہ، میں بھی ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر جگہ حاضر ہیں، میرے بھائی میں معافی چاہوں گا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں میری کیا ضرورت کہ میں تیرے سوال کا جواب دے جاؤں۔ میں نے کہا چل 25 نہیں تو 30 قدم کے فاصلے پر نبی علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں جا کے سوال کر گیا۔ نہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب انسان ایک عقیدہ بناتا ہے نا، پھر اس پر یا دلائل گاڑ لیتا ہے یا کھینچ کر لے آتا ہے۔ میرا تو مشن ہے، میں تو اپنے سمیت مولویاں تو باغی کرنا۔ جو بندہ میرے پاس بیٹھے گا نا، وہ میرے سمیت کسی مولوی کے قابو نہیں آئے گا۔ تو کدوں آتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ وہ ویکھے نا بڑے مولوی۔ خیر، کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے کہ اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ دوسرا مقام ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا اور ڈرانے والا بنایا۔ کہتے ہیں جی گواہی تو وہی بندہ دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ بات تو بڑی دل کو لگتی ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ سب سے پہلا جواب، گواہی دینے کے لیے بندے کا موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے دادا کے دادا کا نام جانتا ہوں، نہ میں نے اپنے دادا کے باپ کو دیکھا، نہ اپنے دادا کے دادا کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی جانتا ہو، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ فرض کیجئے مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، فرض کیجئے آپ کو آپ کے دادا کا نام معلوم ہے، میں جیب سے قرآن مجید نکالوں اور کہوں جی قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہیے کہ آپ کے دادا تھے اور ان کا نام یہ تھا، قسم اٹھائیں گے آپ یا نہیں؟ کیوں استاد جی اٹھائیں گے نا؟ کیا آپ نے دیکھا ہوا ان کو؟ حالانکہ گواہی آپ دے رہے ہیں۔ چلیے پرانی بات اس کو چھوڑتے ہیں۔ بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، پکی بات ہے جی، کسی کو شبہ تو نہیں؟ اگر میں کہوں مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ میں قرآن پکڑ کے قسم اٹھا کر کہو کہ اللہ کی قسم بیت اللہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، گواہی دیں گے جی؟ جبکہ آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک منحوس اور لعنتی عمارت ہے سفید رنگ کی، جس کا نام ہے وائٹ ہاؤس۔
امریکی صدر کی رہائش گاہ موجود ہے، پکی بات ہے، قسم اٹھا کر کہیں گے جا کے دیکھ لیجیے، دیکھ لیجیے جا کے؟ نہیں، آپ کہیں گے جی میں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں، لیکن میں گواہی دے سکتا ہوں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ پختہ ذرائع سے یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے مل گئی ہیں۔ پرانی بات ہے، غالباً سن 79-80 کی، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، استاد محترم جس طرح ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک بابا جی مجھ سے کہنے لگے کدھر پتر ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب دا دادے کا نام کیا؟ میں جی حاجی خان محمد۔ پڑدادا کون سی؟ میں نے کہا جی گہنے خان گھومن۔ کہتا ہے پڑدادے کا پیو کون سی؟ میں کہا جی مینوں نہیں پتا۔ ابھی تک وہ بابا جی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، کہتے ہیں آف سردار گھومن۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بات بتائیے کہ ان بابا جی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت تھی؟ میں شہادت دے سکتا ہوں نا۔ گواہی دینے کے لیے بندے کا موقع پر موجود ہونا شرط نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتائیے، ان ایک بابا جی کی بات یا ذرائع ابلاغ میڈیا کی بات یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کی بات، وہ زیادہ پختہ ہے یا عرش والے رب کی بات زیادہ پختہ ہے؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن گواہی دیں گے، اے اللہ تیرے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام پہنچایا تھا 950 سال، یا اللہ تیرے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تیرا پیغام پہنچایا تھا، الہ العالمین تیرے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن سے لے کر بڑی زیادتیاں ہوئیں، اے اللہ تیرے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی جدائی پر کمال صبر کیا تھا، اے اللہ آپ نے جو قوم لوط پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، آپ نے قوم عاد و سمود کو جو برباد کیا، ہلاک کیا، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زیادتی نہیں کی، تمام نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اللہ پوچھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا میرے اللہ مجھے آپ نے بتایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی رب کائنات کی وحی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک بات قرآن کے الفاظ سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسرا پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم تمام امتوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر نبی علیہ السلام کے حاضر و ناظر کا عقیدہ مانا جائے تو پھر اسی بھی ہر امت وقت حاضر و ناظر سے، چلو پھر انج تے انجی صحیح۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری اپنی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے اس عقیدے کی بنیاد اندھی عقیدت ہے۔ اور آخری بات سنیے، اس عقیدے میں تضاد ہے، تناقض ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ پہلا عقیدہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس محفل پاک میں آقا خود موجود ہیں، اور دوسری طرف سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف پاک کھلیاں دینی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لوا لوا کے سیالکوٹ پہلے محفل ہوئی، آخیا حضور تھے تشریف لے آؤ، اس کے بعد ڈسکے کی باری آ گئی، اس کے بعد ڈسکے سے آگے گجرانوالا سے آگے کاموں کی سے آگے سادوں کی سے آگے مرید کے سے آگے لاہور کے اندر 15-20 محفلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں نہیں بلایا جاتا۔ بنیاد اور اساس ایک غلط عقیدہ۔ یاد رکھیے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور یہ صفت صرف اور صرف کس کی ہے؟
اللہ رب العزت کی، اللہ کی عزت صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔